مما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے۔ لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے، تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ. یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ 4 من الطیر. اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک. کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن. پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وعلم ان اللہ عزیز حکیم. اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے. آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے، اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں
مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس لے رہے ہیں. انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں, اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں, جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا, یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں, بہت سو کو انگلش نہیں آتی, بہت سو کو سائنس کا پتہ نہیں ہے, ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا, دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا, بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا. یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل, اجڑ, گنوار. ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ دعا یاد ہے. اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ آتی ہے, ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ جاہل. یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش, اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہو, دنیا کا پتہ ہو, پھر ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان. مجھے کلک اصل میں شارٹ کلپ دیکھا, اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے. موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے, بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, کوئی ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا, اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد اس تفریح ہے. چٹکلا آ گیا, مجھے مزہ آیا, ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا. باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. اور اس کی بات, جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے, وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں, ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے, لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا, بندہ بٹھا دیا, کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی یو میں, میری ماں کو یہ بیماری, میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں, پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں, سائڈ پہ لگاؤں؟ اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے, ابا بھی بیمار ہے, گھر میں درجنوں مسائل, پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ. تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں, اس نے کوئی بہت بےہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی. لیکن بات اصل میں یہی ہے, اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے ہیں. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو, وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ؟ نا نا نا. اذا اصابتهم مصیبہ, کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں, اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ, نبلو بھی نہیں ہے, لَنَبْلُوَنَّ تاکید, جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں, خوف میں مبتلا کر کے. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا, کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے, امن ختم, دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا.
ونقص من الاموال، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے. مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی، بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کا مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن. کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا، بھی ریٹائر ہو گئے. کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا، شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی. اس نے مجھے تسلی دی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں. باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے، اور یہ کرنل ہے جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کو تسلی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی، نماز پڑھتی، اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، اس نے مرنا تھا، اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ملاقات ہو جائے گی. اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا، واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. داڑھی رکھ لی، نمازی بن گئے، جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا، جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے. آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا، اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا، وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے. فوجی اسٹائل سے پہلے تو اساتذہ پریشان ہو، بھائی یہ میدان جنگ ہے، یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا. انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ، ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا. ڈسپلن اتنا زیادہ نا، بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا، بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے، اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لیے. بیٹی نے تسلی دی. وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو. مجھے بھی، میری تو دوستی ہے، مجمع میں بھی سنایا. یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے، میں آج نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی، نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی، تو 9 عمر بچی ہے وہ. نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی، نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے، نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے، وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی؟ ایک ہی جملہ، بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہم دنیا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا
ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا وزن ہوگا، وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا، نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے، تو میں اتنا اچھا کیوں ہوں؟ میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو، پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا، کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں، مضمون لکھیں، کوئی تاریخی شخصیت. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا، کہہ رہے ہیں میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے، پھر یہ کیا، پھر یوں کیا، پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ملک کے لیے. اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے، اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا. اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ، ہمیں نہیں پتا بھائی. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. یہ تو مولانا، میں نے کہا، اس نے کہا مولوی تمیز الدین، اس طرح کیا اس. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں، وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا. یار پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا. یہ 25، 2 بالش کے 50، 3 بالش کے 75، 4 بالش کے. تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. بھائی پنجاب میں نہیں ہے، کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہے. صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے یہ اس کے پورے نمبر ملتے ہیں. بالکل کلین پیپر ہے، بہترین، کیڑے مکوڑے نہیں بنائے. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے، تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے. بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے، ادھر کے ادھر کر دیے، ہو سکتا ہے. یہی حال ہوگا ایک شخص کا قیامت میں، دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی، تو نے واویلا نہیں کیا، تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی. پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے، نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے، ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا، یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے. ٹھیک ہے، نہ تو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات، تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن. وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں. صبر کیا تم نے، ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے، ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا، تو بجائے ٹینشن کے، یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے؟ نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں.
ٹھیک ہے، ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو، پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی، لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں، پتہ نہیں مجھے آتا ہے، سب کو باقیوں کو نہیں پتا، سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وبشر الصابرین، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا، زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین، یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے، تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ارے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہے. یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی. میری ٹانگ کا پھوڑا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے،
اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبوری. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا لیے کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. بس اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں, ہمارا کام کیا, بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, نہ ہمارا کام, کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا, میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا, خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہروزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی,
وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10-12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی, اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو, یار ہٹا یار اس کو یہاں سے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا, بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ پھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو, اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ رہے ہیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو, اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں, اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے, شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے, شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, یہی ہوتا ہے نا مقصد.
لائف کو انجوائے کریں گے, میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, بچوں کو مل جل کے پالیں گے. یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے. عدالت سے کھلا لو اور نکلو یہاں سے. ملائی آئی ہے, پھونک مارو, سائڈ پہ لگاؤ, اپنے دوسرے کاموں میں لائف, کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا, قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا, صبر, کہ میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت, خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے, اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا, اس میں کوئی جسمانی عیب تھا, اس نے چھپایا اور شادی کر لی, بعد میں پتا چلا یہ عیب ہے, سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی. بولو نا, اختیار کی جائے, دھوکہ کیوں دیا, چوتھی کر رہا ہے, بتا پہلی رائے ہوتا ہے. یہ جھوٹ کیوں بولا, آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی, یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی, شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ, باس نے کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے, کیا ہو گیا, اب اس کا قصور تھوڑی ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی, کوئی بات نہیں. شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں, ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ, یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد, یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی, شادی ہوئی, بھائی لکوا ہو گیا, خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں, اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ. کیوں, دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا, لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی, اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا, بوڑھے ہو گئے تھے بہت, 90 سال ان کی عمر, اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کم وقت کا علاج کر کر کے, مصیبت عذاب, مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا, ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا, نماز میں داڑھی ماشاءاللہ, اور آ رہے ہیں نماز کے بعد, جا رہے ہیں گھر, جو بھی ہو سک رہا ہے. کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے, دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے, جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں, مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں, یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو, طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا, باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ. تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا نقصان, زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ
مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے، اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا، پہلے لوگوں میں تھی، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے، کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا، ایوب علیہ السلام کی بیوی نے، یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا، میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو. یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی، میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے، کیا ابے پاگل ہو گیا میں، میرا چینل ہی بند ہو گیا، میں کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں. نتیجہ کیا نکلا، ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا، تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن، یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے، جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا، تجھے کتنے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا، میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں، یہ اللہ کا نام لیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف، کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے، آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا، یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون بیمار ہے، کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار، ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار، او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ، اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم، اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا، خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ، کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے، جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی اس پہ اللہ کی لعنت، اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف، اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے، میں سارے گناہ تیرے، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا، نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ میرے پاس رکھو، وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو. کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند؟ جوان کی کیا خدمت ہے، پانی مانگا پانی دے دیا، وہ تو خود بھی پی سکتا ہے. اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے؟ جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا، جو انسان بھول جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے، پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی
خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں؟ وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے؟ بڑھاپے میں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ، کھانستے رہتے ہیں، چیختے رہتے۔ میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے، باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے، چیخ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پکار رہا ہوتا ہے تو جواب نہیں دیتا، حالانکہ جس گھر میں ہے وہ بنایا کس نے؟ باپ نے بنایا۔ آپ کو پڑھایا کس نے؟ باپ نے پڑھایا۔ ساری صلاحیتیں، اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے۔ بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے، سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے، والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، تو وہ درس دیتے تھے، اور شام سے، دمشق سے، مصر سے، عراق سے، کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے۔ بڑا مجمع لگا ہوتا، بڑے بڑے مشائخ۔ ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی، بوڑھی ماں، اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، چل جا کے مرغیوں کو دانا ڈال۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آ جاتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا، اس میں خلل آتا ہے بیچ میں، لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کسی کے ذمہ لگا دیں، ہمارے ذمہ لگا دیں، یا کوئی سیٹنگ کر دیں، درس چھوڑ کے جانا، پھر مرغیوں کو دانا ڈال۔ آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا، یہ درس چل رہا ہے، اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میری بھی مرغیاں ہیں نا، میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے، میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا۔ آپ بولو گے مجھ صاحب ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے، یہ بیان کے بعد رکھ دینا، کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا ہے انہوں نے، یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول چل رہا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈال دیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا، یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس، یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ۔ تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں، اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا۔ تم نے درس سننا ہے سنو، نہیں سننا ہے نہیں سنو، میں تو اس خدا کو خوش کروں گا۔ مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی۔ وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو۔ اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں، لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، ان کو آداب نہیں پتا ہوتے۔ آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے، ماں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے، وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے، ابھی کس کو فالو کرنا ہے؟ وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں، اور بیٹا خدمت کر رہا ہے، بیٹے خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ، یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو۔ بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں،
یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں، اس پہ بھی ظلم ہے. بس ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے، وہ بیچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے، لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ. اور بڑھاپے کا زمانہ 20-30 سال چلتا ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی. 60-70 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20-30 سال. ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھتے تھے، ہم ان کو، ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت کی. 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ. تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے، اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی، سب نے مل کے خدمت کی، سب پہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو 1-1 2-2 بچے ہیں، یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے. یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا، میں کدھر سے کدھر نکل لی. ہم بات کہاں چل رہی تھی؟ اچھا، ملائی ہٹانے کے پتہ نہیں. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ. ہاں، ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ خذ بیدک غیثا فاضرب بہ. اے ایوب، ایک جھاڑو لے لے، ٹھیک ہے نا، 100 تنکوں والی، بس ہیلا کر لے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں، ہیلے ویلے اسلام میں نہیں. ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلوں، کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے، اس کا نام ہی ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ، حنفیوں نے ہیلے بتائے، شافیوں نے ہیلے بتائے، یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں، اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو، قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں، وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے. سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ختم. ابے بھائی جب ہم اپنے، یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے، نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی ہے بھائی، اس پہ خوشی مناؤ. جو نہیں مل رہا، جتنا بھکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے، یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بھکاری کو آیا مانگنے، آپ نے 50 روپے کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے، اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا. اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے. کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا، وہ کسی محلے میں گیا، کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے، لیکن کل کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. تو بھکاری کو جو مل جائے خوش ہے، نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ڈرامے کرے گا، رونے کی شکل بنائے گا، منہ گھمائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا، لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا ہوا ہوگا خوش. ٹھیک ہے، کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے. تو ہم تو بھکاری ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے. نہ بارش ہماری مرضی سے، نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ تربوز ہماری مرضی سے، نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے. تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے، سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی ہے. اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے ہمیں. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے. نہیں چلتی بھائی، ایک حد تک ہے، اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے، یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے. یہ میری بھینس ہے، میں نے بنائی ہے، میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا، اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو، پیسہ نہیں آ رہا، غربت ہے، تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہے گا دے گا. بےزتی ہو جائے، بولو تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں.
وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, بڑا خوش خوش آیا وہاں سے. اس نے پوچھا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. کہا اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ کہہ رہا ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. کہہ رہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس پہ بھی انجوائے کر رہا ہے. تو آدھی ٹینشن کس سے ختم؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا, اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے, اس پہ بحث شروع ہوگی. پھر پیغمبر بھی آئیں گے, پھر اسلام بھی آئے گا, پھر علماء بھی آئیں گے, پھر مذہب بھی آئے گا, اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے نا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خیر, تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہم اللہ کے غلام ہیں. پورا حل نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ غلام تو ہے, لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے, ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی چل رہی ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا, جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا, یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا, یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے, ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے. بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے کس لیے؟ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے, جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی, تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات, اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا. یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی, مچھلی میں, اندھیروں میں, سمندر کی تہ میں, ملائی چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو. کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ, نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے. انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے, اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو بس, پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی. پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا, جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو عیب سے پاک ہے, غلطی تیری نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں, میرے لیے اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. تو اصل تو میں ٹاپک لے کے چلا تھا, وہ تو رہ ہی گیا, کیا کریں, وہ چائے میں ملائی والا قصہ آ گیا تھا نا. تو میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ موٹیویٹ